اور ہم نے مقدس بار پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن کا اس میں جو کردار ہے اسے ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ دوسرا اس کا جو مرحلہ ہے وہ آزاد ہو. تو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں جو جس طرح کی دھاندلی کی گئی، نون لیگ کے ساتھ آپ کے مذاکرات بھی ہوئے، وہاں پہ بھی آپ نے بتایا کہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں کہ آپ ان پہ عمل کر کے اپنا آتا حاصل کریں گے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کے پاس فرسٹ فیز کے بعد پارٹی کے اندر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ سیکنڈ فیز کا بائیکاٹ کیا جائے اور تھرڈ فیز کا اور سیکنڈ فیز کا ہر صورت بائیکاٹ کیا جائے. یہ بڑی سٹرانگ ایک رائے تھی پارٹی کے اندر، لیکن پارٹی لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں، ہم کسی صورت بھی بائیکاٹ کو نہیں کریں گے، ہم اس الیکشن کو متنازع نہیں بنانا چاہتے. بڑی سٹرگل کی ہے پیپلز پارٹی نے، اور کشمیر کے ساتھ کشمیر کا جو کاز ہے پیپلز پارٹی کی، تو بنیاد ہی پارٹی کی یہ ہے نا. تو ہم کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ بائیکاٹ کسی اور دوسری جماعتوں کی طرح پیپلز پارٹی بھی بائیکاٹ کرتی، حالانکہ بہت زیادہ سٹرانگ اوپینین تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید تھرڈ فیز یا اس فیز میں اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی ایسے اقدام کی طرف جائیں جس میں پھر ان قوتوں کو فائدہ ہو جو بائیکاٹ کی طرف یا سارے پروسیس کو ایک گدلہ ثابت کرنا چاہتے تھے. اور شاید میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن کا جو رول ہے اس وقت وہاں پہ جو نظر آ رہا ہے، تو کسی صورت بھی اب ہمارے پاس آپشن کھلے ہیں ہم، لیکن ہم ابھی بھی ان کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر کریں. صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کون سا آپشن موجود ہے جس کے تحت وہ حکومت میں دباؤ بنا کر اپنے مطالبات جو ہے وہ منظور کرانے کی کامیاب ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے پاس پیپلز پارٹی صرف وہاں سیٹیں جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہی. دیکھیں نا وہاں کی جو صورتحال ہے، چیئرمین جو ٹروتھ کمیشن کا دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر اتنا پرامن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو ایک آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر نہیں ہے. تو ہم نے جو وہاں کی اسمبلی نے ٹروتھ کمیشن پاس کیا، جو بلاول صاحب نے ایک ویژن اپنا دیا، سب سے بڑی اچیومنٹ تو وہاں کی ہے کہ وہاں کی اسمبلی نے اس کو پاس کیا. اور دوسری یہ ہے کہ ہم اب بھی انتظار فیڈرل گورنمنٹ کا اور اسٹیک ہولڈر کا، اور جو اب جیک نے بھی اس کا جواب دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپشنز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کوئی ایسا ایکسٹریم پہ جا ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو قوتیں اس پہ ایک کریٹ کرنا چاہتی تھی جو میس، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. لیکن میرے خیال میں آپ کسی صورت بھی جو ہے نا اس الیکشن کو ادارہ کریں. دیکھیں، ہمارا پارٹی کے سینئر رہنما لطیف اکبر صاحب، ابھی مجھے اطلاع ہے کہ ان پہ بھی حملہ ہوا ہے. اب یقین کریں، میں ان کے حلقے میں خود گیا ہوں، ووٹر ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کہ ووٹ سارے لطیف اکبر صاحب. وہ لطیف اکبر صاحب کو آزاد کشمیر کا بھٹو کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے سب سے درینہ ساتھی اور انتہائی شریف آدمی، سارے پاکستان جانتا ہے ان کو، سینئر ترین ممبر ہے. یقین کریں ان کے جب حلقوں میں ہم گئے، آج ابھی یہ میں آپ کی پریس کانفرنس کے دوران ہی ابھی وہاں سے اطلاع آئی ہے، تو لوگ کہتے تھے ووٹ تو ہم دیں گے، لیکن کیا ہم ووٹ دے کر کے ہم زندہ واپس بھی جا سکیں گے؟ کہ ان کا مقابلہ ایسے وہاں بندوق والوں سے ہے، وہ جو ایک تکڑا وہاں جتھے بنائے گئے ہیں، ان جتھوں سے مقابلہ ہے. سیاست سے سیاست کا مقابلہ کیا جاتا ہے، شرافت کا جتھوں سے مقابلہ پھر ووٹ کے ذریعے نہیں ہوتا. تو چیئرمین بلاول کی سپیچز آپ دیکھیں، ہم یہی کہا تھا کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں، بلٹ کے ذریعے نہیں چاہتے. تو ابھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے آپ کے گفتگو کے دوران ہی، یہ مجھے اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ لطیف اکبر صاحب، اور یقین جانے ہم نے کہا بے شک آپ رینجر لگائیں، فوج لگائیں، جو بھی لگائیں، ہماری کینڈیڈیٹس نے کہا ہمیں تحفظ تو دیں. اور تحفظ یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی اور ایسے چیزوں سے ہے کہ جو الیکشن سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. تحفظ ان سے جو دھاندلی زدہ الیکشن چھیننا چاہتے ہیں، ان قوتوں سے ہمیں تحفظ چاہیے جو الیکشن اپنی مرضی سے اپنے کینڈیڈیٹس کو جتوانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی الٹرا فارم 47 والا الیکشن مجھے بنتا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہ فارم 47 کا بھی باپ نکلے یہ الیکشن. تو ہم پھر اس کو آلریڈی آپ کے وزرات جو کہہ چکے ہیں، آپ اپنے کشمیر کے الیکشن کے ذریعے کیا اس پہ ٹھپے لگانا چاہتے ہیں کہ جو کیبنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟
تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو اس صورتحال میں اس الیکشن کو مزید بہتر ثابت کرنا چاہیے. آپ نے 12 مہاجرین کے حلقے ہیں جن پہ الیکشن ہو رہا ہے, آپ نے ایک پاکستان کے حلقے کی بات کی ہے, تو باقی حلقوں میں آپ دیکھیں ہمیں ابھی جہان آباد سرگودا سے خبر آئی ہے, وہاں پہ انہوں نے نون لیگ کے ایم این اے, سابق ایم این اے جو ہیں وہ پہنچے ہیں, انہوں نے جا کے سٹاف کو کہا ہے مجھے بیلٹ پیپر دیں. ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز, بہت سارے ثبوت ہیں. ہم ابھی جب تک ہمیں کمپلیٹ ویریفیکیشن نہیں ہوگی, ہم الیکشن کمیشن کو وہ کمپلینٹ جو فائل کریں گے ہم وہ میڈیا کے سامنے لائیں گے. ہم صرف واویلا یا شور نہیں ڈالنا چاہتے. ہم منڈی باؤدین میں ہمارا لوگ پولیٹیکل ورکرز گئے ہیں جب پولنگز پہ, تو ادھر کئی بدماشوں نے بدماشی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم نے ان کو خود بھی روکا. پارٹی کے لوگ ڈٹ کے لڑ رہے ہیں, ہر پولنگ پہ لڑ رہے ہیں. سیال کوٹ میں اس وقت سب سے بڑا الیکشن سیال کوٹ اور جنگ میں ہو رہا ہے. سیال کوٹ میں بھی کوشش کی جا رہی ہے ووٹرز کو تنگ کرنے کی, لیکن وہاں بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمیں جو ڈر ہے جو سٹاف کے کہ کہیں جو گلو بٹ ماڈل ہے ان کا, کہ اس ماڈل پہ کہیں آفٹر نون جا کے جس طرح پچھلے دفعہ ٹائم بڑھا دیا اور اناؤنس بھی نہیں کیا. ہمارے کینڈیڈیٹس کو نہیں پتا کہ 1 گھنٹہ ٹائم بڑھ گیا ہے, لیکن دوسری جماعت کے کینڈیڈیٹ کو جو آپ کی پیاری اور لاڈلی اس وقت کولیب سسٹم کی جو لاڈلی ہے ان کی کیبنٹ کے بقول اب تو فارم 47 سے بات اوپر نکل گئی نا. اب تو نیا ماڈل آ گیا کولیپس ماڈل کی گورنمنٹ. تو اس کولیپس ماڈل کی جو لاڈلی جماعت ہے اس کا انشاءاللہ تعالی ہم مقابلہ کریں گے. پیپلز پارٹی کسی صورت بھی بھاگنے والی جماعت نہیں ہے. ہم ڈٹ کے لڑیں گے اور ڈیموکریسی کو کہ ہم نے تحفظ دینا ہے. ہمارے لیڈروں نے اس کے لیے جانیں قربانیاں دی ہیں, اور یہ مقابلہ کر کے فیلڈ کے اندر ہی ہم ان سے انشاءاللہ لڑیں گے. حکومت کے ساتھ آپ کو جو مذاکرات بھی ہوئے مظفرآباد میں, اس کو روشن نے کیا کچھ اس میں سے نکلا, حکومت کا رویہ کیا تھا؟ دیکھیں جی, ہمارا بڑا 3 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا جو مذاکرات ان سے ہوئے. پہلے نمبر پہ میرپور میں دھاندلی, ہم نے کہا جی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بتا دیں. اگر انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم نے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت دیے. انہوں نے بھی ہمیں کہا جی ان 4 حلقوں میں ہمیں بھی کچھ اعتراض ہے. ہم نے کہا جن پولنگز کے اوپر آپ کو اعتراض ہے ہم ری پول کرانے کے لیے تیار ہیں, اور جو ایک بینچ مارک مقرر کر لیں کہ جینور پولنگ جو ہوا ہے وہ تو 30% سے بھی نیچے ہوا ہے, لیکن آپ کے جہاں آپ جیتے ہیں وہاں 80%, 90%, 75%. اتنی کاسٹنگ تو اربن شہروں میں مطلب ہے اسلام آباد لاہور میں بھی نہیں ہو سکتی جتنی کشمیر کے دور دراز علاقوں میں آپ نے کی ہے. تیسرا تھا ٹروتھ کمیشن کے اوپر ہم نے ان کو اپنی قرارداد جو پاس کی اس کے اوپر کہا کہ آپ کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے, آپ ایک پارٹی ہیں, تو آپ اس کے اوپر بھی کوئی جواب دیں. تو شاید وہ اس کے اوپر بھی جواب دینے سے اس وقت تک ہماری کوشش تھی کہ یہ جواب. اور چوتھا ہمارا تھا جو فیز ہے پونچھ کے سیکٹر کے اندر, ہم کہتے تھے 3 حلقے ہیں جہاں الیکشن اب ہو سکتے ہیں, ان الیکشن کو بھی آپ جلدی کروا لیں, اور تاکہ ایک ایسی گورنمنٹ بنے جس کو عوام تسلیم کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ فیزز کے اندر الیکشن کروانا بھی یہ سیکورٹی کا نام پہ تھا, لیکن اب وقت نے ثابت کیا کہ یہ بھی ایک ڈرامہ تھا, اور ہم نے تو اس پہ بھی قربانی دی. ہم مان گئے کہ فیزز کے اندر آپ الیکشن, لیکن ہمیں کہا گیا کہ سیکورٹی ہمارے پاس اتنی فورسز کو ہم ڈپلائی کرنا ہے تو ایک ڈویژن میں ہم ایک ٹائم پہ ایک جگہ کر سکتے ہیں, تو آپ یہ فیزز کے اندر. لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک فیز آپ لیں, وہاں دھاندلی کر کے جیتیں, اگلے فیز کو امپریس کر لیں, پھر اگلے میں کریں, پھر تیسرے میں کر لیں. یہ ان کا ایک ڈرامہ تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ الٹیمیٹلی یہ کولیب سسٹم والا وہ کا ڈرامہ نہیں چلے گا. وزیر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ایک عام تاثر حقیقت تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے, آپ کی حکومت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن آپ کی بات نہیں مان رہا, تو پھر یہ سارا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے اس وقت وزیر اعظم کی یا وزیر اعلیٰ کی الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات چلے جاتے ہیں, اور انتظامیہ جو ہے وہ زیادہ الیکشن کمیشن کی سنتی ہے. کون چلا رہا ہے یا کون نہیں چلا رہا, یہ ستی صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. یہ کولیب سسٹم والوں سے پوچھ لیں. حکومت وفاق میں تو ان کی ہے نا, بڑے صوبے میں بھی ان کی ہے. یہ آپ ان کی کیبنٹ کے اندر سے ہی پوچھیں کون چلا رہے ہیں, وہ تو خود ہی سسٹم ایک دوسرے پہ کولیب سسٹم والوں سے پوچھیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی جی لاسٹ سر پہلا مرحلہ ہو گیا اور آپ لوگوں نے ریزولوشن رکھی, ریزولوشن کے سامنے وہ ریجیکٹ ہوگی, وہ نتائج آ گئے. اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے گزرا نماؤں کی میٹنگ کی باتیں آئی ہیں.
کہ میٹنگ ہوئی ہے اور چیزیں طے ہوئی ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ چیز صورتحال کیوں بنی ہے؟ دیکھیں جی ہماری میٹنگ ہوئی، ہم چاہتے تھے، ہم نے الیکشن کمیشن میں جو پٹیشنز کی وہی